ناظرین، جو ترنگا آج ہمارے دیش بھارت کی آن بان شان مانا جاتا ہے، کیا آپ اس ترنگے کی ہسٹری کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس جھنڈے کو دیکھ کر آج ہندوستان میں رہنے والا ہر انسان گرو محسوس کرتا ہے، وہ جھنڈا کب بنایا گیا تھا اور کیوں بنایا گیا تھا؟ اور اس جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ڈیزائن سب سے پہلے کس انسان کے دماغ میں آیا تھا؟ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور بھارت کے جھنڈے سے جڑی بہت ضروری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ویسے تو 1857 میں جب ہندوستان میں رہنے والے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، تبھی سے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ایک جھنڈے کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ ہندوستانی انگریزوں کے خلاف جب بھی کوئی آندولن کیا کرتے تھے یا بڑی ریلی نکالنے کی سوچا کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی ایسا جھنڈا موجود نہیں ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے سے وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہوں، سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر سکیں۔ اور کسی بھی جنگ کے لیے سب سے ضروری چیز جھنڈا ہوا کرتی ہے، کیونکہ اسی جھنڈے کے نیچے ہی تمام کے تمام فوجی جمع ہوتے ہیں، اور وہ ہندوستان کے لوگوں کے پاس ابھی تک موجود نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ دوستو انگریزوں کے خلاف اب پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر لڑائی شروع ہو چکی تھی، اسی وجہ سے ہر علاقے میں لوگوں نے اپنا اپنا ہندوستانی جھنڈا بنانا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ انڈیا کے جھنڈے کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو 1906 میں بنایا ہوا وہ جھنڈا دکھائی دے گا جو بنگال میں بنایا گیا تھا۔ بنگال میں انگریزوں کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی تھی جس میں ایک ایسا جھنڈا بنایا گیا تھا جو 3 رنگ سے بنایا گیا تھا، اور یہ شاید ہندوستان کا پہلا ترنگا بھی تھا جو 3 رنگ سے تیار کیا گیا تھا۔ اس ترنگے میں سب سے اوپر کیسریا رنگ تھا، بیچ میں پیلے رنگ کی پٹی تھی اور نیچے ہرے رنگ کی پٹی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان کا اگلا جھنڈا بیکا جی کاما نے 22 اگست 1907 کو بنایا تھا۔ یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے سے تھوڑا سا الگ تھا، اس میں سب سے اوپر والی پٹی ہری تھی اور نیچے کی پٹی کیسریا نہیں بلکہ لال کلر کی تھی۔ باقی تقریباً یہ جھنڈا بنگال کے جھنڈے کی ہی طرح سیم تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے فادر آف نیشن یعنی گاندھی جی کو بھی ہندوستان کے جھنڈے کی ٹینشن ستانے لگی تھی، اور ان کے دماغ میں بھی یہی بات چل رہی تھی کہ ہندوستان کا ایک ایسا جھنڈا ہونا ضروری ہے جس کے نیچے تمام ہندوستان میں رہنے والے لوگ جمع ہو سکیں۔ گاندھی جی نے پنکلی وینکیا نامی ایک شخص کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تم ایک ایسا جھنڈا تیار کرو کہ جس میں ہرا اور لال دونوں رنگوں اور ان دونوں رنگوں کے اوپر ایک چرخہ بنا ہوا ہو۔ گاندھی جی کے آرڈر پر پنکلی وینکیا نے ایک ایسا جھنڈا تیار کیا کہ جس میں اوپر ہرا کلر تھا اور نیچے ریڈ کلر تھا، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چرخہ بنا ہوا تھا۔ لیکن گاندھی جی کو یہ جھنڈا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد انہوں نے پنکلی وینکیا کو یہ کہا کہ ان دونوں رنگوں کے علاوہ ایک رنگ اور شامل کیا جائے، اور وہ نیا رنگ ہونا چاہیے سفید۔ تو دوستو، گاندھی جی کے مشورے پر پنکلی وینکیا نے اب اس میں تیسرا رنگ بھی شامل کر لیا۔ دوستو، بڑی جدوجہد کے بعد آخر کار 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے ایک ایسے جھنڈے کو پرمیشن دی گئی کہ جو 3 کلر کا تھا، جس میں سب سے اوپر کیسریا کلر تھا، بیچ میں سفید کلر اور نیچے گرین یعنی ہرا کلر تھا، اور اس جھنڈے کے بیچ میں ایک چرخہ بنا ہوا تھا جو گاندھی جی کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد 1931 سے لے کر 1947 تک یہی انڈیا کا جھنڈا رہا، اور اسی جھنڈے کے نیچے پورے انڈیا کے لوگوں نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی تھی۔ 1947 میں جب انگریز بھارت کو چھوڑ کر چلے گئے تو پورے ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ آخر اب بھارت کا جھنڈا کیسا بنایا جائے، کیونکہ ابھی تک جس جھنڈے کے نیچے رہ کر ہندوستان کے تمام لوگوں نے انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی وہ بھارت کا جھنڈا نہیں تھا بلکہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا تھا، اور بھارت کے جھنڈے کو کانگریس پارٹی کے جھنڈے سے الگ رکھنا بہت ضروری تھا۔ 1947 میں ایک ایسی ٹیم بنائی گئی جسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ بھارت کے پرانے جھنڈے میں بدلاؤ کر کے انڈیا کا ایک نیا جھنڈا تیار کریں۔ اس ٹیم میں جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بڑے بڑے نیتا شامل تھے۔ ناظرین، اس وقت سمویدھان سبھا کے ایک جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا بدرالدین طیب جی۔ بدرالدین طیب جی نے سمویدھان سبھا کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا کہ کیوں نہ ہم بھارت کے پرانے جھنڈے سے چرخے کو نکال کر اس کی جگہ اشوک کا چکر لگا دیں۔ بدرالدین طیب جی کا یہ پرستاؤ سبھی لوگوں کو
بہت پسند آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بدرالدین طیب جی کے اس پرستاؤ کو مان لیا گیا اور بھارت کے ترنگے میں اشوک کے چکر کو شامل کر لیا گیا۔ لیکن دوستو، بدرالدین طیب جی نے جو پرستاؤ سنویدھان سبھا کے سامنے رکھا تھا وہ ان کے خود کے من کا آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ بدرالدین طیب جی کی ایک بیوی ہوا کرتی تھیں جن کا نام ثریا طیب جی تھا، انہی کے من میں یہ آئیڈیا آیا تھا۔ بدرالدین طیب جی کی وائف یعنی ثریا طیب جی نے کاغذ پر ترنگے کا نقشہ بنایا تھا اور اس میں چرخے کی جگہ اشوک کا چکر شامل کیا تھا اور کاغذ کے ٹکڑے پر بنے ہوئے ترنگے کے اسی نقشے کو بدرالدین طیب جی نے سنویدھان سبھا میں پیش کیا تھا، جسے ہر ایک نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا اور آج تک ہمارے دیش کا جھنڈا بالکل ویسا ہی بنا ہوا ہے اور اسی ڈیزائن کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جس ثریا طیب جی نے ہمارے دیش کو جھنڈے کو ایک نیا ڈیزائن دیا تھا، آج ہم انہی کو بھول گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔